الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک دستور مقرر کیا ہے تاکہ وہ ان جانوروں پر جو انہیں اللہ نے عطا کیے ہیں اللہ کا نام ذکر کر کے انہیں ذبح کریں پس معبود تمہارا معبود ایک ہے اسی کے آگے جھکو میرے پیغمبر عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا عاجزی کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور انہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں ان پہ صبر کرنے والے ہیں نماز کو قائم کرنے والے
میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اللہم محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آنے والا اسلامی مہینہ انشاءاللہ ذو الحج کا مہینہ ہوگا۔ ذو الحج کے مہینے میں دو عبادتیں دنیا بھر کے مسلمان ادا کرتے ہیں۔ ان میں پہلی عبادت ہے حج بیت اللہ۔ جو ذو الحج کی 8 تاریخ سے لے کے تقریباً 12 تاریخ تک مخصوص جگہ میں ادا ہوتی ہے۔ دوسری عبادت ہے جسے ہم قربانی کہتے ہیں۔ یہ ذو الحج کی 10، 11 اور 12 تاریخوں میں صاحب ثروت مسلمان اپنے جانور اللہ کی راہ میں قربان کر کے یہ عبادت کرتے ہیں۔ دونوں عبادتوں کا جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ قربانی تو سراسر سنت اور طریقہ انہی کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں
10 سال مسلسل قربانی کرتے رہے۔ حدیث میں ان جانوروں کی کیفیت کا بھی ذکر ہوا، ترکی، دمبے، سینگوں والے، ڈب کھڑبے، یہ آپ ذبح کیا کرتے تھے۔ حجۃ الوداع میں آپ نے تقریباً 30 اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کیے تھے۔ وعید بھی بڑی سخت ہے کہ استطاعت اور طاقت کے باوجود اگر کوئی مسلمان قربانی نہیں کرتا تو میرے آقا نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہو۔ وعید بھی بڑی ہے، طاقت کے باوجود نہ ادا کی جائے، اور اجر بھی بڑا ہے۔ کہ ابھی قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ نہیں آتا کہ اللہ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتا، اجر بھی بڑا ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ قربانی کے دنوں میں کوئی عمل اللہ کو جانوروں کے ذبح کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہوتا۔ اور یہ جانور اپنے گوشت، سینگ، کھر سمیت قیامت کے دن پیش کیا جائے، اجر بھی بڑھے۔ بلکہ جب صحابہ نے اس کی وجہ پوچھی کہ ہم جانور ذبح کرتے ہیں، شریعت کا حکم ہے ہم جانور ذبح کریں گے، تو صحابہ نے کہا ما لنا فیہا یا رسول اللہ، اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، قربانی کے جانور کے بدن پہ جتنے بال ہوں گے اللہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا کر دے گا، بڑا جائے۔ علماء اس حدیث کو بیان کرتے رہتے ہیں، کتابوں والے لکھتے رہتے ہیں، اخباروں میں فیچر چھپیں گے، اس میں بھی اس حدیث کا تذکرہ ہوگا، لیکن اس کی کنہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس کا اصل مفہوم کیا ہے، اس کو وہ ذکر نہیں کریں گے، یا انہوں نے اس کی طرف کبھی توجہ نہیں دی، اس کی گہرائی میں کبھی وہ نہیں اترے۔ یہ حقیقی معنوں پہ معمول نہیں ہے۔ حقیقی معنوں کا کیا مطلب؟ کہ ادھر اللہ قربانی کے جانور کے بدن پہ بال گنیں گے، جتنے بال ہوئے اللہ اتنی نیکیاں دے دیں گے، یہ معنی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ معنی مراد لیں تو یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے، یہ عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے۔ بلکہ آگے
میں تھوڑا سا حدیث کا مفہوم بیان کر لوں. عرب میں چونکہ دمبے ہوتے تھے، بھیڑیں، تو صحابہ نے کہا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. تو اگر کوئی دمبا ذبح کرتا ہے تو اس کی جو روئیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بال ہیں، لا تعداد ہیں، کروڑوں کی صورت میں ہیں، تو یا رسول اللہ اس کے لیے آپ نے فرمایا اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا کرے. تو اگر اس کو حقیقی معنوں پہ محمول کر لیں تو ایک آدمی 3 لاکھ کا بیل ذبح کرتا ہے، دوسرا آدمی 15,000 دی بھیڑ ذبح کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 15,000 کی بھیڑ ذبح کر رہا ہے اس کی نیکیاں زیادہ اور گائے والے کی نیکیاں کم. یہ تو اللہ کے عدل کے کیا ہے؟ اللہ کا عدل نہیں، انصاف یہ نہیں کہتے کہ کسی جانور پہ بال تھوڑے ہیں، کسی پہ زیادہ ہیں، کسی پہ بہت زیادہ ہیں، کسی پر بے شمار ہیں، تو وہ بال اللہ گنے اور اس کے بدلے میں اللہ نیکیاں دے. یہ اللہ کا انصاف نہیں، عدل نہیں. یہ جو میرے نبی نے فرمایا کہ بالوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، یہ کثرت سے کنایا ہے. کثرت سے کیا ہے؟ یہ کثرت سے کنایے کا لفظ میں کئی دفعہ بولا کرتا ہوں، تو آنتے ہوں سمجھان دی میرا خیال ہے من ضرورت نہیں ہونی. کثرت سے کیا ہے؟ کنایتاً ایسے لفظ بول دیتے ہیں، مراد اس سے معین عدد نہیں ہوتا، مراد اس سے تعداد نہیں ہوتی، مراد اس سے کثرت ہوتی ہے. کوئی نئے آدمی آئے ہیں تو شاید ان کے علم میں اضافہ ہو جائے. آپ اپنے ملازم کو ایک بات سمجھاتے ہیں، پھر سمجھاتے ہیں، پھر سمجھاتے ہیں، پھر سمجھاتے ہیں، پھر سمجھاتے ہیں، بار بار سمجھانے کے بعد وہ نہیں سمجھتا تو آپ تنگ آ کے کہتے ہیں تن 70 ویری نہیں سمجھایا. تو کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ کہ نہ 69 مرتبہ سمجھایا، نہ 71 مرتبہ سمجھایا، پورا گن کے 70 مرتبہ سمجھایا. یہی معنی ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ کثرت سے کیا ہوتا ہے؟ کنایہ. کثرت کو ذکر کرتے ہیں، کبھی 70 سے، کبھی 40 سے، کبھی ریت کے ذروں سے، کبھی درخت کے پتوں سے، کبھی سر کے بالوں سے. میرے جسے چ پھاٹنی اتنے ماوے جتنے تیرے سر دے وال. کوئی مصیبت کا مارا بیٹا اپنی ماں کو مخاطب کرتا ہے کہ میرے جسم میں اتنے زخم ہیں جتنے تیرے سر کے. اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت زخم. سر کے بالوں کے ساتھ، ریت کے ذروں کے ساتھ، 100، 40، 70 کے عدد کے ساتھ. میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کی مثالیں دینا شروع کر دوں، میرا اصل موضوع رہ جائے، لیکن تھوڑا سا اشارہ کروں گا. میری امت کے 70,000 لوگ ہیں کہ وہ قیامت کے دن آئیں گے تو ان سے اللہ کوئی حساب کتاب نہیں لے گا. اللہ فرمائے گا جاؤ جنت میں. کتنے؟ 70,000. وہ معین عدد نہیں ہے، یعنی بہت سارے لوگ، میری امت کے بہت سارے لوگ. بلکہ ایک اور حدیث نے اس کی تائید بھی کر دی. آپ بھی خوش ہو جائیں، شاید اللہ مجھے بھی انہی میں سے کر دے، آپ کو بھی اللہ انہی میں سے کر دے. وہ جو 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000. تو یہ کیا ہوگا؟ کثرت ہو. استغفر لہم او لا تستغفر لہم
ان تستغفر لہم 70 مرتن، یہ قرآن نے 70 کس کو کہتے ہیں؟ آپ ان منافقوں کے لیے بخشش مانگیں یا آپ ان منافقوں کے لیے بخشش نہ مانگیں، میرے پیارے پیغمبر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگیں، میں نے ان کو معاف سچی سچی بولو اس دا کہ میں نہ 71 ویری مانگتے معاف کر دیاں گا، یہی یہ میں نہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ 70 کا لفظ جو رب نے بولا وہ کیا ہے؟ کثرت سے، کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنا ہو کہ تعداد اس کی گنی نہیں جا سکتی، تو اسے کبھی ریت کے ذروں سے، کبھی درخت کے پتوں سے، کبھی سر کے بالوں سے، کبھی 70 کے ہندسے سے، کبھی 100 کے عدد سے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ بات کرتا ہے، تو ہمارے پیر طریقت حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، گل کدی گل پہ جاندی، بندہ بات کرتا ہے تو پھر دوسری بات نکل آتی ہے، تیسری بات نکل آتی ہے۔ خطابت ویسے نام ہی اسی کا ہے کہ بات سے بات نکلتی چلی جائے۔ ایک اور بات ذہن میں آئی، انشاءاللہ میں وہ شروع کروں گا تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ رات کا ٹائم ہے، آسمان بالکل دھلا ہوا ہے، ایک رحمت کائنات ہے، ایک میری ماں عائشہ صدیقہ ہے۔ آسمان کی طرف دیکھا، ستارے جگمگ جگمگ کرتے ہوئے نظر آئے۔ ہمارے ہاں تو جو آلودگیاں ہوئیں اس کی وجہ سے آسمان بھی صحیح نظر نہیں آتا، ستارے نظر نہیں آتے، ان کی چمک ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ بھی لاک ڈاؤن ہوا، کچھ ٹریفک میں کمی آئی، دوڑ دھوپ میں کمی آئی، تو ادھر مغرب کی طرف سے، مغرب کی اذان سے پہلے ایک ستارہ چمکتا ہوا بڑی مدت کے بعد دیکھا، اس کی روشنی۔ پہلے تو میں نے سمجھا کہ جو پتنگیں اڑ رہی ہیں کسی بندے بتی والی پتنگ چاڑ دیتی، اس کی ایسی لائٹ ہے اس کی۔ پہلے بھی تو ہوتا ہوگا، لیکن آلودگیوں کی وجہ سے وہ نظر نہیں آتی۔ تو یہ پرانے لوگ ہیں، پہلے رات کے ٹائم آسمان کا رنگ، اس پہ چمکنے والے ستارے، ان کی دمک چمک، بندہ دنگ رہ جاتا تھا۔ خود قرآن نے بھی ذکر کیا، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کر دی۔ میری ماں نے کہا، یا رسول اللہ، کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان کے تارے، اس کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہیں۔ میری ماں نے کہا، من ہوا، وہ خوش نصیب کون ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ آپ نے فرمایا خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ رضی اللہ عنہ تو کہو یار، ذرا زور سے کہو۔ حضرت عمر کو بھونکنے والے تو بہت ہیں، تبرہ کرنے والے تو بہت ہیں، جھوٹے قصے اور تاریخ کے رنگ میں ان کی کردار کشی کرنے والے تو بہت ہیں، اور ہم ہیں جو حضرت عمر کے نام کے گیت گانے والے ہیں۔ رضی اللہ تعالی۔
جسے میرے نبی نے رب سے مانگ کے لیا تھا. مانگا تھا میرے نبی نے, اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. فریقین کی کتابوں میں موجود ہے, فریقین کی کتابوں میں موجود ہے. علماء مانا کرتے رہتے ہیں اعزہ, عزت دے. اعزہ کا کیا معنی ہوگا؟ عزت دے اسلام کو, عمر کے ذریعے عزت دے. میں تھوڑا جہا وکھرا مانا کروں, میں ذرا اسے اور رنگ دے دیتا, لیکن یہ ذہن میں رہے. تب اس معنی کا لطف تب آئے گا جب یہ ذہن میں رہے. حضرت صدیق اکبر مسلمان ہو چکے ہیں, حضرت عثمان بھی مسلمان, زور سے بولو ذرا یار, حضرت علی بھی مسلمان ہو چکے ہیں, حضرت طلحہ بھی, حضرت زبیر بھی, حضرت سعد بھی, حضرت سعید بھی, عبد الرحمن ابن عوف بھی, حضرت علی بھی, پھر دوبارہ کہتا ہوں حضرت علی بھی دامن اسلام میں آ چکے ہیں. اس کے باوجود میرا نبی کہتا ہے مولا اسلام دی گڈی نہیں ٹردی, نہیں چلتی اسلام کی گاڑی. یہ اسلام دی گڈی چوڑنا چاہنا تے عمر دے دے, عمر دے دے. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. میرے نبی نے مانگ کے لیا تھا, یہ مراد محمد ہے. اسے روضہ رسول میں حضرت علی نے سلایا تھا. کیوں حضرت علی سامنے نہیں آئے؟ جب ان کو دفن کیا جا رہا تھا روضہ رسول میں, حضرت علی ڈھال بن کے سامنے کیوں نہیں آئے کہ میں دفن نہیں ہونے دوں گا, میں خلافت ان کے حوالے نہیں ہونے دوں گا, میں ان کو اپنے نبی کے مصلی پر کھڑا نہیں ہونے دوں گا؟ کیوں نہیں آئے؟ کیوں نہیں آئے؟ کتنے لوگ میرے اشارے کو سمجھ پائیں گے؟ کتنے لوگ میرے اشارے کو سمجھ پائیں گے؟ 60 سال کے سیدنا حسین, کتنی عمر ہے؟ 60 سال کا آدمی تو بوڑھا ہوتا ہے, قوائے کمزور ہو جاتے ہیں. 60 سال کا حسین بچوں سمیت میدان میں نکل آتا ہے, یزید کی حکومت نہیں مانتا, نہیں مانتا. علی اکبر ذبح کروا دیا, علی اصغر ذبح کروا دیا, حضرت عباس ذبح کروا دیے, بھائی اور بھتیجے ذبح کروا دیے, خیمے جل گئے. انہوں نے کہا میں یزید کی حکومت کو نہیں مانتا. 60 سال کا حسین, 30 سال کے علی نے ابو بکر و عمر کو کیوں مان لیا تھا؟ کیوں مانا تھا؟ اگر ابو بکر بھی یزید کی طرح ہوتا, عمر بھی یزید کی طرح ہوتا, عثمان بھی یزید کی طرح ہوتا, تو جس طرح حضرت حسین نے نہیں مانا تھا, یہ میں تمہاری بولی بول رہا ہوں, یہ میری بولی نہیں ہے, انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے, بات ان کی. وہ میدان میں آ گئے, بچے ذبح کروا دیے. 6 مہینے کا علی اصغر, 19 سال کا علی اکبر, سب کچھ ذبح کروا دیا, نہیں مانا. انہوں نے مانا, حضرت علی نے مانا. مانا کہ نہیں مانا؟ کل اگر علی اکبر آ گیا نا نبی پاک کے سامنے, اور اس نے اپنے پڑنانا سے پوچھ لیا, بابا یہ ہمارے بابا سے پوچھ
کہ ہمارا دادا ساری زندگی ظالموں کے ساتھ نباہ کرتا رہا، ساری زندگی ظالموں کا ساتھ دیتا رہا، نہ حسن ذبح کروایا نہ حسین ذبح کروایا، انہیں بچا کے رکھ لیا، ظالموں سے نباہ کرتا رہا۔ ہمارے بابا سے پوچھ اس نے ظالموں سے نباہ کیوں نہیں کیا؟ سوچو تو صحیح ذرا۔ معلوم ہوا کہ حضرت علی ان تینوں کو خلیفہ برحق سمجھتے تھے، تبھی بیعت کی، تبھی پیچھے چلے، تبھی نمازیں پیچھے پڑھی، تبھی قاضی القضات بنے، تبھی مشورے ان کو دیے۔ تم نے کہانیاں بنائی۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت تھا انتقال سے کچھ دن پہلے، تم جانتے ہو تیمارداری اور عیادت اور بیمار پرسی اور خدمت کس نے کی تھی؟ یہ کوئی ہماری کتابوں میں نہیں لکھا ہوا ہے، اس پر تو تمہاری کتابیں بھی گواہ ہیں، فریقین کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ بندیالوی کبھی کچی اور ریت پہ کھڑے ہو کے بات کرنے کا عادی نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ کی تیمارداری اور بیمار پرسی اور خدمت خلیفہ وقت سیدنا صدیق اکبر کی بیوی حضرت اسماء نے کی تھی۔ جن گھرانوں کے درمیان مخالفتیں ہوں، دشمنیاں ہوں، اس موقع پہ وہ ایک دوسرے کی خدمت کیا کرتے ہیں۔ یہ وہی گھرانے ایک دوسرے کی خدمت کیا کرتے ہیں جن کے درمیان محبت بھی ہو، الفت بھی ہو، پیار بھی ہو، تعلق بھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے انتقال سے پہلے اپنی فکر کا اور اپنے اس سوچ کا اظہار کیا کہ میرا جب جنازہ اٹھے گا تو میرے جسم کے ساتھ جو کفن کے کپڑے ہوں گے اس پر بھی غیر محرم کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ میں اس بارے میں فکر مند ہوں۔ حضرت اسماء زوجہ صدیق اکبر نے کہا بی بی اس کا حل تو میرے پاس ہے۔ کہ کیا؟ کہ میں نے حبشہ میں دیکھا ہے، میں نے حبشے میں دیکھا ہے کہ وہاں جب عورتوں کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو چاروں پائے جو ہوتے ہیں اس پر فٹ کی 1.5 فٹ کی لکڑی گاڑ دی جاتی ہے، چاروں پایوں پر اس کے اوپر چادر ڈالی جاتی ہے، ان لکڑیوں کے اوپر اس طرح جسم سے اوپر چادر آ جاتی ہے۔ تمام کتابوں نے لکھا کہ حضرت اسماء کی یہ بات سن کر حضرت فاطمہ مسکرا اٹھیں، خوش ہو گئیں، اور یہ بھی لکھا کہ یہ سیدہ فاطمہ کی زندگی کی آخری مسکراہٹ۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ بیمار پرسیاں کر رہے ہیں، یہ مشورے کر رہے ہیں، یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ عیادت کر رہے ہیں۔ ہمیں تاریخ کی کتابیں بتایا گیا یہ لڑتے تھے، یہ دشمن تھے، بغض تھا، لڑائیاں تھیں، مال کے جھگڑے تھے، باغ کے جھگڑے تھے، پھلوں کے جھگڑے تھے، صدق کے جھگڑے تھے، عدالت کے چکر تھے۔ تم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں؟ بعد میں ہاتھ کھڑے کرواؤں گا، لیکن مسیت وچ بیٹھے ہو غلط ہاتھ نہیں کھڑے کر۔ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ کا جب انتقال ہو گیا اور ادھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت صدیق اکبر کی اسی بیوی حضرت اسماء نے حضرت علی سے شادی کی تھی۔ ہوں ہاتھ کھڑے کرو کتنے بندے جان دے سن تھوڑی۔ انا للہ، تمہیں تو بتایا ہی نہیں کہ حضرت اسماء نے، یہ حضرت حسنین کی سوتیلی والدہ ہو گئی۔ اور تم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کا انتقال ہوا تو ان کا بیٹا اسماء کے بطن سے جس کا نام محمد تھا، ابھی وہ چند مہینوں کا تھا یا سال کا تھا، حضرت ابو بکر کے اس بیٹے کی پرورش
حضرت علی کی گود میں ہوئی۔ مخالفتیں تھیں کہ موافقتیں تھیں؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ دشمنی تھی کہ دوستی تھی؟ مخالفت تھی کہ بھائی چارے تھے؟ انشاءاللہ ان قریب میری ایک کتاب آ جائے گی۔ یہ جو کرونا ہے، کرونا ہے تو یہ شر، اللہ اس سے محفوظ فرمائے، پورے عالم کو اللہ اس سے نکال دے۔ فیس بک میں پڑھا واللہ عالم کے مدینہ کرونا سے پاک ہو، اللہ سارے شہروں کو پاک کر دے، اللہ ہمیں بچا لے اس سے، اللہ نجات فرما دے۔ لیکن شر کے پہلو سے خیر کا پہلو نکلتا ہے۔ وہ پہلے کرونا نہیں ہوتا تھا تو ہمیں سفروں سے ہماری جان ہی نہیں چھوٹتی تھی، آج یہاں جلسہ، وہاں تقریر، وہاں کانفرنس، ہن بیٹھے ہیں گھر۔ تو انشاءاللہ ان قریب میری 3 کتابیں انشاءاللہ منظر عام پہ آئیں گی انشاءاللہ۔ ان میں ایک کتاب اس موضوع پر ہوگی، حضرت علی اور ابو بکر کے تعلقات، حضرت عمر اور حضرت علی کے تعلقات، حضرت علی اور حضرت عثمان کے تعلقات، حضرت علی اور حضرت معاویہ کے تعلقات، ان کے درمیان کیا تعلقات تھے، کیا رشتہ داریاں تھیں ان کے درمیان۔ فرمایا ہاں ستاروں کے برابر نیکیاں ہیں خطاب کے بیٹے عمر کی رضی اللہ تعالی۔ حضرت عائشہ کے دل میں کیا تھا؟ انہوں نے پوچھا بھی اس واسطے سے کہ نبی پاک میرے بابا کا نام لیں گے، میرے بابا کی نیکیاں۔ ہر بیٹی اور بیٹے کی تمنا ہوتی ہے کہ میرا بابا آگے نکلے، میرے بابا کو عظمتیں ملیں، عزتیں ملیں۔ انہوں نے بھی پوچھا اسی لیے تھا۔ میرے نبی نے خلاف توقع نام کس کا لے لیا؟ حضرت عمر کا۔ میری ماں نے بھی بات دل میں نہیں رکھی نہ کہ چپ کر جاتی۔ یہاں میں اسے تعبیر کیا کرتا ہوں اپنی تقریروں میں تعبیر کیا کرتا ہوں۔ میں کہا کرتا ہوں عائشہ نے دل میں نہیں رکھی، رب نے رکھنے نہیں دی۔ عرش والے نے کہا عائشہ دل کی بات زبان پہ لے کے آ، آج میں کائنات کے لوگوں کو تیرے بابا کی عظمتیں بتانا چاہتا ہوں۔ دل کی بات زبان پہ لا۔ میری ماں نے کہا اگر ستاروں کے برابر نیکیاں عمر کی ہیں فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي، تو میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ میرے نبی نے جواب میں کیا کہا؟ انما جمیع حسنات عمر، عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں تیرے بابا کی اسے ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ کیا بات ہے! یہ میرے آقا نے کہا، میں اسے تعبیر کرتا ہوں، یعنی اسی چیز کو میں تعبیر کر دیتا ہوں۔ وہ تعبیر آپ کو اچھی لگے تو کہنا بندیال بھی اچھی بات کہے گی، لیکن آپ اس کی تہہ میں پہنچے گی، آپ اس کی تہہ میں پہنچیں گے کہ میں کیسے تعبیر کر رہا ہوں۔ میری ماں نے کہا اگر ستاروں کے برابر نیکیاں عمر کی ہیں فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي، تو میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ پوچھتی ہو بابا کی نیکیاں اور ترازو بناتی ہو آسمان کے ستاروں کو، پوچھتی ہو بابا کی نیکیاں اور معیار بناتی ہو آسمان کے ستاروں کو،
حضرت عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں تیرے بابا کی اسے ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب نبوت کی نازک تلیاں مکے کی نکیل دار پتھریلی زمین پر زخمی ہونے لگیں تو ابو بکر نے پوری نبوت کو کاندھوں پہ اٹھا لیا۔ یہ پوری نبوت کے لفظ پہ آپ نے مزہ حاصل نہیں کی، پوری نبوت کو کاندھے پہ اٹھا لیا تھا۔ فتح مکہ ہوا نا، میرے نبی نے بت توڑے، یا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، گراتے چلے جاتے ہیں، گراتے۔ سب سے اوپر تصویریں تھیں حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل کی، وہاں تک چھڑی نہیں پہنچ رہی تھی۔ نبی پاک نے فرمایا علی آؤ میرے کاندھے پہ سوار ہو کے ان تصویروں کو توڑ دو۔ حضرت علی سے کہا، اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ علی سے یہاں کون سا علی مراد ہے، میرے نبی کا نواسہ علی یا علی ابن ابی طالب، لیکن میں اس چکر میں نہیں پڑتا، میں کہتا ہوں حضرت علی ابن ابی طالب ہی مراد ہیں، لیکن میرا نبی ان کے ہاتھوں سے تصویریں توڑوا کے یہ کہنا چاہتا تھا علی جو ہے یہ بت شکن ہے، یہ بت تراش نہیں ہے، اور علی کو ماننے والے بھی وہی ہیں جو بت شکن ہوا کرتے ہیں۔ میرے کاندھے پہ آ، ان تصویروں کو توڑ۔ حضرت علی نے کہا میں اور نبوت کے کاندھے پر؟ نا یا رسول اللہ، آپ میرے کاندھے پہ آئیے، آپ میرے کاندھے پہ آئیے۔ تقریباً 28 سال کا کڑیل جوان، بہادر بھی، جرت مند بھی، دلیر بھی، پہلوان بھی، جوانی کا جوبن بھی۔ میرے آقا نے فرمایا علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، نہیں اٹھا سکے گا، نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ 51 سال کا بوڑھا ابو بکر ہی تھا جس نے نبوت کا بوجھ اٹھایا تھا۔ کتنے لوگ میرے اشارے کو سمجھ پائیں گے؟ میرا صرف ایک اشارہ پوری تقریر کے برابر ہے۔ کتنے لوگ اس اشارے کو سمجھ پائیں گے؟ بار نبوت کو ابو بکر نے کاندھے پہ اٹھایا۔ رب نے یہ بتایا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے خلافت کے بوجھ کو بھی ابو بکر کے سوا کوئی نہیں اٹھا سکتا، کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ صرف ایک کو میرا مرید ہے، ایک پیر تے ایک مرید۔ یار پیروں کی طرف مجھے نہ لے جائیں، وہ پیر ہوتے ہیں تو پھر اسی میں رہ جاتے ہیں، لوگ گھٹنے کو ہاتھ لگائیں۔ بس جس جگہ پہ ہم ہیں نا، اللہ اسی پہ رکھے، اللہ اسی پہ رکھے۔ آج اس نے بار نبوت کو اٹھایا، اس کے ہوتے ہوئے بار خلافت کو کون اٹھا سکتا تھا؟ وہی تھا جس نے بار خلافت کو اٹھایا تھا۔ پوچھتی ہو ابو بکر کی نیکیاں اور معیار بناتی ہو آسمان کے ستاروں کو۔ اللہ اکبر۔ جب غار میں مشرکین دہانے پہ آ گئے اور حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ اگر یہ اپنے پاؤں کی جانب دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے، تو یہ گھبرائے، یہ گھبرائے۔ وہ باقی کئی باتیں ہیں، وہ سانپ تھا اس نے ڈس لیا، انہوں نے ایڑی رکھی ہوئی تھی وہاں، یہ سب تاریخی باتیں، اور اگر حدیث کی کسی کتاب میں ہے تو وہ 7ویں درجے کی کسی کتاب میں ہوں گی، ورنہ یہ تاریخ کی کتابوں میں اس طرح کی باتیں
آ جایا کرتی۔ تو وہ سامنے آ گئے تو حضرت ابوبکر کو پریشانی ہوئی کہ یہ مسلح بھی ہیں، بہت سارے ہیں، ہم دو ہیں۔ نبی پاک اٹھے، پوچھا، انہوں نے اشارہ کیا، آپ نے وہاں ابو بکر سے ایک بات کی، میرے نبی نے ابو بکر سے بات کی، رب نے اسے قرآن بنا دیا۔ جی جی، میرے پاس وقت نہیں کہ میں تھوڑا سا تقابل کر دوں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس طرف چلا جاؤں۔ ہر جمعے پہ ایک ہی بات اچھی نہیں لگتی۔ سفر میں تو معراج والی رات جبریل امین بھی میرے نبی کے ساتھ تھا، ساتھی تھا جبریل، یہاں سے اٹھایا، بیت المقدس لے کے گیا، وہاں سے چڑھایا، آسمانوں پہ لے کے گیا، سدرۃ المنتہا تک ساتھ نبھایا۔ ساتھی تو وہ بھی تھا، چپ کر کے گیا تھا، خاموش گیا تھا نہیں، دونوں بولتے چلے گئے تھے۔ معراج والی رات میں میرا نبی اور جبریل بولتا چلا گیا، اور ہجرت والی رات میں میرا نبی اور ابو بکر بولتے چلے گئے۔ اس کے بولوں کو قرآن نہیں بنایا، اس کے بولوں کو قرآن بنا کے رکھ دیا تھا۔ اذ یقول لصاحبہ، اذ یقول لصاحبہ، صاحب کا کیا معنی ہے؟ ساتھی، دوست، یار۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہا تھا اپنے ساتھی کو۔ سارے صحابہ میں صرف صدیق اکبر ہے جس کو میرے رب نے محمد کا صاحب کہا ہے صلی اللہ۔ قرآن کہتا ہے، قرآن تم یہ پدراڑ ہے، پدراڑ پیل پدراڑ، یہاں جو پچھلے دنوں ایک مجلس ہوئی، اس میں ایک ذاکر نے حضرت ابوبکر کے متعلق جو جملے کہیں میں دوہرا بھی نہیں سکتا، اگرچہ اس پر کیس ہو گیا، مقدمہ ہوا، جملے ہی ایسے تھے۔ بولنے والا ذاکر ہے، اور جس کے متعلق بولے جا رہے ہیں وہ آج بھی محمد کے سینے کے ساتھ ہے صلی اللہ۔ بڑے غلیظ جملے تھے، وہ عام بندہ بھی دوسرے کے متعلق نہیں بولتا، کوئی بندہ دوسرے کے متعلق، شریف آدمی وہ جملے اپنی زبان پہ کسی دوسرے بندے کے لیے بھی نہیں لاتا، اور اس کے لیے یہ جملے بولے گئے جس کو قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہا تھا لصاحبہ، اپنے صاحب سے، اپنے دوست سے، لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر، تو کیا سمجھتا ہے اس غار میں تو اور میں دو موجود ہیں؟ نہیں، ان اللہ معنا، تیسرا رب بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تھوڑی سی اپنی مسلک کی بھی بات کروں۔ مصیبت کی اس گھڑی میں دشمن دہانے پہ ہیں، ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آئے، پریشان ہوئے، میرے نبی نے فرمایا ابو بکر غم نہ کر، میں چھو کرنی ہے، انہوں ساڑ کے رکھ دینا، میں نے نظر اٹھانی ہے، ان کو اندھا کر دینا ہے۔ میرے نبی نے نہیں کہا، مصیبت کی اس گھڑی میں میرے نبی نے پکارا تو کس کو پکارا تھا؟ ان اللہ معنا، یہ ذرا معنا پہ لفظ پہ غور کرو، معنا، کاش تمہیں عربی سے شدھ بودھ ہوتی، پھر تمہیں پتہ چلتا معنا، ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ بحر کلزم کے کنارے پہ حضرت موسیٰ کھڑے ہیں،
پیچھے فرعون آ گیا. قوم نے فرعون کی طرف دیکھا, وہ 4 لاکھ کی فوج تھی. قوم آکھیا موسیٰ مروا دتے ہی. مصر میں ہوتے قبریں تو بنتی, اتھے قبر بھی نہیں بننی. انہا ذبح کرنا سمندر اچ, انا لمدرکون, اساں پھڑے گئے ہاں. دائیں پہاڑ بائیں پہاڑ, سامنے سمندر کی لہریں. میرے تفسیر کے استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ اس کو بیان کیا کرتے تھے. اگے دریا دیاں موجاں تے پیچھے فرعون دیاں فوجاں, دائیں بائیں راستے بند ہیں. قوم نے ہتھیار ڈال دیے. پیغمبر کا ایمان بھی کیا ایمان ہے, پیغمبر کا ایمان بھی کیا ایمان ہے. کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. اس وقت نبی کہتی ہیں کلا, ہرگز نہیں, انا معیہ ربی, میرے ساتھ میرا رب موجود ہے. میرے ساتھ میرے ساتھ میرے ساتھ. حضرت موسیٰ ساتھیاں نو شامل نہیں کیتا, میرے ساتھ میرے ساتھ. اور جب میرے نبی نے یہی جملہ کہا تو نہیں کہا میرے ساتھ, فرمایا نہیں ابو بکر میرے نال بھی تیرے نال بھی. ان اللہ معنا, ان اللہ معنا. پھر اللہ نے ابو بکر پر اپنی طرف سے سکینت اور تسکین اتاری. پریشان یہی تھے تو تسکین بھی انہی پہ اترنی تھی نا. نبی پاک تو پریشان بھی نہیں تھے نا. اس دن نبی پاک نے انہیں تسلی دی. یہ گھبرائے, یہ پریشان ہوئے. کہوں ایک جملہ, میں کچھ خطیبوں سے ہٹ کے بھی جملے کہا کرتا. ابو بکر پریشان ہو گئے, دشمن دہانے پہ آئے. میرے نبی نے تسلی دی. اس ہجرت کے 2 سال بعد بدر کی رات ہے. میرا نبی پریشان ہو گیا, ساری رات روتے رہے. داڑھی مبارک بھیگ گئی, زمین بھیگ گئی, چادر بار بار گر جاتی ہیں. خیمے کے باہر پہرے دار صدیق اکبر ہے, یہ جاتے ہیں چادر صحیح کرتے ہیں, اور نبی پاک کی زبان پہ ہیں مولا یہ جو 313 ہے نا, اے میری زندگی دی ہٹی بھی ہے تے کھٹی بھی ہے, زیور بھی ہے تے گانا بھی ہے, کمائی بھی ہے. مولا اگر اتھے کم آ گئے نا تو پھر تیری خالص عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. مولا میری مدد کر. 1000 کا مسلح لشکر سامنے ہے, ہم نہتے, تلواریں نہیں, تیر نہیں. مولا مدد کر میری, میرے ساتھیوں کی مدد کر. صبح کے ٹائم حضرت صدیق اکبر پہنچے. نبی پاک کی سسکیاں ہیں. صدیق نے نبوت کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا یا رسول اللہ بس ہن تے مین بھی یقین ہو گیا کہ مدد آئی سو آئی, مدد آئی سو آئی. جس طرح آپ بولے ہیں, جس طرح آپ روئے ہیں, جس طرح آپ نے التجائے کی ہیں یا رسول اللہ تسلی کیجئے, میرے نبی نے فرمایا تل کا بے تل کا. ابو بکر او غار اللہ بدلا لا چھڑے ہی, وہاں پریشان تو ہوا تھا, تسلی میں نے دی تھی. یہاں پریشان میں ہوا تو تسلی تو نے دی. ہم کہاں سے کہاں نکل گئے. کہنا کیا چاہتا تھا, قربانی کے جانور پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے میں اللہ کیا دیتا ہے. تو میں نے کیا کہا, یہ معین عدد تعداد مراد نہیں ہے, کثرت سے کنایہ ہے.
یہ نہیں ہے کہ اللہ بال گنیں گے پھر اتنی نیکیاں دے دیں گے، یہ معنی نہیں ہے، یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے، بلکہ میرے نبی کے کہنے کا مقصد یہ تھا۔ سنیے گا، اگرچہ تقریر کا موضوع دوسری طرف چلا گیا، لیکن میری آخری بات بھاری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میرے نبی کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح قربانی کے جانور کے بدن پر اگنے والے بال گنے نہیں جا سکتے، قربانی دینے والے کی نیکیاں بھی گنی نہیں جا سکتی، یہ کہنا چاہتے تھے میرے نبی۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو قربانی ذبح کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، اس کی لاتعداد نیکیاں۔ بس تمہید باندھ دیتا ہوں اگلے جمعے کی، اور 1 منٹ میں باندھ دیتا ہوں، 1 منٹ میں باندھ دیتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ پوری تقریر اگلے جمعے کی آپ سنیں تو یہ 1 منٹ کی جو میری گفتگو ہے اس میں سمندر کوزے میں بند ہو جائے گا۔ جانور کے، سن رہے ہو؟ اب میں آہستہ بول رہا ہوں، جوش سے نہیں بول رہا ہوں، آہستہ بولوں، آپ کو سمجھ آ جائے سبحان اللہ کہہ دیں تو بڑا لطف آتا ہے۔ قربانی کے جانور کے بدن پر کوئی عیب نقص نہیں ہونا چاہیے، اور قربانی کرنے والے کے باطن میں کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے۔ تو نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ قربانی کے ظاہری بدن میں کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے، تو قربانی دینے والے کے عقیدے میں، اندر میں، باطن میں بھی کوئی نقص انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے بہت بڑے عالم ہیں رحیم یار خان میں، شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد سے دامت برکات، پرسوں ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا، آج ان سے ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی تو انہوں نے بھی فرمایا کہ تمام نمازیوں سے درخواست کی جائے کہ وہ میری اہلیہ کے لیے دعا کریں، ان کے لیے بھی کریں گے۔ باقی جو فوت شدہ لوگ ہیں، میاں والی میں ہمارے ایک دوست علاء الدین صاحب، ان کا انتقال ہوا۔ ہمارے شیخ محمد انور صاحب ہیں، 11 بلاک کپڑے کی دکان ہے ان کی، ابراہیم ورائٹی، ان کی بھابھی، ان کا انتقال ہوا۔ ان سب کے لیے دعا کریں گے۔ جتنے موحد مومن مسلمان فوت ہو چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ دیکھیں ضیاء توحید رسالہ آگے ہے، اس کے ذرا مضمون دیکھیں۔ خطبہ جمعہ میں اللہ کے ایک نام پر بحث کی گئی ہے، الوکیل، وکفا باللہ وکیلا، اللہ کا ایک نام ہے الوکیل، اور استقامت سیدنا ابراہیم، اس پر بحث کی گئی ہے۔ عید، قربانی اور بین الاقوامی معاشی سرگرمی، اس کے عنوان پر ایک مضمون ہے۔ ضیاء الفقہ میں عید الاضحیٰ کے احکام، اس پر ایک مضمون ہے، لیکن یہ شمارہ پہلے سے زیادہ ہے، اس کے صفحات بھی زیادہ ہیں۔ اس کی قیمت 50 روپے ہے، باہر سے آپ کو ملے گا، آپ اس کو لے کے جائیں۔ دیں جی اذان۔